الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من السميع العليم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق الله العظيم. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کا ایک عشرہ گزر چکا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے. یعنی پہلے عشرے میں بندہ روزوں اور تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اور جب رحمت متوجہ ہوتی ہے تو بارگاہ الہی کی طرف سے مغفرت کے پروانے ملتے ہیں. کہ اس بندے کو ہم نے معاف کر دیا. اللہ کی طرف سے جب مغفرت ملتی ہے تو وہ مغفرت ایسی ہوتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہ سے مغفرت مانگنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بالکل اللہ ہر جگہ سے ڈیلیٹ مار دیتے ہیں. جیسے فونٹ میں فارمیٹ لگ گیا، اب پورے فون سے سارے فنکشن ختم. ایسے ہی بندہ ان مغفرت کے ایام میں، یہ عشرہ مغفرت ہیں، ان مغفرت کے ایام میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مغرب سے پہلے عام طور سے دعا کا رواج ہے، اللہ کا شکر ہے، لوگ دعاؤں کے لیے آ جاتے ہیں اور دعا اور مغفرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن رحمت اور مغفرت یہ ان بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جن بندوں کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی اور جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر دلوں میں صفائی نہیں ہے، دلوں میں دشمنیاں بھری ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی اور نارمل بات میں، چھوٹی سی بات میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ میں نے جو بات کہی اس نے مانی کیوں نہیں؟ ارے بھائی تمہاری بات ماننے کے قابل تھی یا نہیں تھی اس کا آپ نے موازنہ کیا؟ یہ نہیں سوچا اور آپس میں دشمنیاں، آپس میں عداوتیں اور آپس میں توڑ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کسی قوم سے خوش ہوتے ہیں، اس قوم میں اللہ آپس کا اتفاق ڈال دیتے ہیں اور اتفاق اور محبت کی برکت سے اللہ اس قوم پر رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس قوم میں عداوتیں اور دشمنیاں ڈال دیتے ہیں۔ اور ان عداوتوں سے، دشمنیوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ کی مغفرتیں نہیں ملتی، انہیں اللہ کی رحمتیں نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس مجمع میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، توڑ کرنے والا ہو، رشتے ناتوں میں عداوت اور دشمنی رکھنے والا ہو، مجمع سے اٹھ جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرنے والے ہیں، اللہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتے جن میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جو دور بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، مجلس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کہنے پر آپ اٹھے اور پھر آپ آ کر واپس بیٹھ گئے۔ کہا یا نبی اللہ
میری خالہ نے مجھ سے تعلق توڑ رکھا تھا. آپ کے کہنے پر میں میری خالہ کے پاس پہنچا اور خالہ سے جا کر میں نے معافی تلافی کرا لی. اس نے مجھے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا اور معافی کر کے میں آ گیا. اچھا ہوا بیٹھ جاؤ. تو اس حدیث پر ہم غور کریں، کیسی ہستی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی بڑی مبارک ہستی ہیں جن کو پتھر سلام کرے، کنکر سلام کرے. جب یہ گزرے تو درختوں سے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بادل جس پر سایہ کرے، جن کے پسینے کی پسینہ خوشبودار ہو، اور ایسی خوشبو جو دنیا میں کہیں نہ ملے. صحابہ پیارے آقا کے پسینے کو عطر کی بوتل میں پیک کر لیتے تھے اور خوشیوں کے موقع پر پیارے آقا کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے. جس کو اللہ خود سلام بھیجے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے آقا پر درود بھیجتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں خوب درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک پڑھنے سے مغفرت ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے عشق و محبت ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے روزیوں میں برکتیں ملتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے الائے بلائے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. درود پاک کے انحد فضائل ہیں. تو جس ہستی کو اللہ سلام بھیجے، فرشتوں سے سلام پڑھواوے اور ہمیں بھی کہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھو، درود و سلام بھیجو. ایسی ہستی کے موجود ہوتے ہوئے صحابہ موجود ہیں، ان کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. بتاؤ یہ مغفرت کا اشرا ہے. ہم مغفرت کے طالب ہیں. روزانہ مغرب سے پہلے دعا کے لیے آ جاتے ہیں، بہت سے تہجد میں دعا کے لیے آ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. تو دعا قبول ہونے کے آثار میں ایک یہ ہے کہ رشتے ناطے کو جوڑا جائے. رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، آپس میں دوڑ ہے، تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب سنتا ہوں بیٹا ماں سے نہیں بولتا. یہ ہمارے سماج میں ہے، بیٹا ہے ماں سے نہیں بولتا. ارے بھائی، ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ہاں، ایک صحابی رضی اللہ، دیکھو صحابہ ہے، ہاں، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے اور کلمہ زبان پر نہیں آ رہا، کلمہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، پیارے آقا تشریف لائے.
کہا ان کی والدہ کو بلاؤ، کہا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ کہا نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو، راضی ہو جاؤ۔ کہ نہیں معاف کروں گی، اس بیٹے نے میرے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ صحابہ سے کہا بھائی ایندھن لاؤ، آگ جلانے کا سامان لاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو اور کچھ ڈالنا ہے ڈال کر آگ اکٹھی کرو اور اس کو اس آگ میں جلا دیا جائے۔ ماں تھی، ماں کا دل نرم ہو گیا، ماں تڑپ اٹھی اور کہا میرے بیٹے کو آپ جلاؤ گے؟ کہ ہاں، اگر تو نے معاف نہیں کیا اور یہ بغیر کلمے سے دنیا سے چلا گیا تو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ جہنم کی اس میں یہ جلنے والا ہے۔ تو دنیا کی آگ سے ڈر گئی، یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کہا اللہ کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو ماں ناراض ہے، کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اس لیے دوستو اگر ماں سے ابولا ہے تو ماں کو ملو، باپ سے ابولا ہے تو باپ سے ملو، بھائیوں سے ابولا ہے، بھائیوں سے توڑ ہے تو بھائیوں سے ملو، بہنوں سے توڑ ہے تو بہنوں سے ملو، خالوں سے توڑ ہے تو خالوں سے ملو، پھپھوں سے توڑ ہے تو پھپھوں سے ملو، رشتہ داروں سے توڑ ہے تو انہیں ملو۔ اگر ان کو نہیں ملیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو کیا کریں، یہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے مغفرتیں ہیں، لیکن میں نے ایک بتایا ابھی کہ مغفرت کس کی نہیں ہوگی؟ توڑ کرنے والوں کی مغفرتیں نہیں ہوگی۔ دوسرا حرام کمائی ہے اور بہت سارے گناہ کے کام ہیں کہ جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے مغفرتیں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے آج نیت کرو، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے اور رمضان کا جمعہ ہے اور روزہ بھی رکھا ہے، اس حال میں دل بھی نرم ہے، نیت بناؤ، ارادے کرے، انشاءاللہ ہم توڑ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور جن جن سے توڑ ہے، ایک تو ہے واٹس ایپ پر میسج پھرانا، یہ غلط ہے، یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے معافی نہیں ہوتی، معافی اس سے مانگو جس سے تمہارا توڑ ہے، سیدھا اس کو میسج بھیجو، سیدھا اس کو میسج بھیجو اور اس سے معافی مانگو، یہ ہے معافی۔ اب معافی اسے کہتے ہیں، کیسے طریقہ ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، اور مغفرت کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں اور بھی انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔